اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون رب قد آتيتني من الملك اے میرے پروردگار تحقیق دیا تو نے مجھے یہ ملک یہ بادشاہی وعلمتنی اور سکھلائی تو نے مجھے من تأویل الاحادیث باتوں کی تعبیر دینا فاطر السماوات والارض اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے انت ولیی فی الدنیا والآخرہ تو ہی ہے میرا کارساز دنیا اور آخرت میں توفنی مسلمہ مجھے موت دینا فرما برداری کی حالت میں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے ملا دینا نیک لوگوں کے ساتھ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ یہ خبریں ہیں غیب کی نوحیہ الیک جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اور آپ نہیں موجود تھے حاضر تھے ان کے پاس اذ اجمعوا امرهم جب انہوں نے اتفاق کیا اپنے معاملے پر وہم یمکرون اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک بڑا لمبا امتحان اور مشکل ترین آپ کا وقت گزرا اور اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد آپ کو آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملوایا اور جب یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے اعزاز و اکرام سے ان کو نوازا اور ان کو عزت کی جگہ پہ ٹھہرایا سارا خاندان آپ کے پاس آ گیا اور بھائی والدین آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ادباً احتراماً اور یہ ان کی شریعت میں تھا ہماری شریعت میں حرام ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اسی تعبیر کو روکنے کے لیے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا کہ وہ یوسف کو ہی ختم کر دیں تاکہ کل ہمیں اس کے آگے جھکنا نہ پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں یہ فرمایا تھا واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے فیصلے پہ غالب ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک کام کرنا طے کر لیتے ہیں تو پھر کوئی اس میں مانع نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے یوسف کو زندہ رکھنا تھا اور اس تخت شاہی پہ بٹھانا تھا اور بھائیوں کو ان کے آگے جھکانا تھا، تو اللہ نے وہ کر دکھایا۔ بھائیوں نے بہت سی تدبیریں کی، اس لیے اللہ جل شانہ کے امر اس کے فیصلے وہ اٹل ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے اور اللہ کے حوالے کرنے چاہیے، اور کبھی بھی کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے انسان کو تدبیریں اور منصوبہ بندیاں نہیں کرنی چاہیے
کیونکہ اگر اللہ اس کا نفع چاہتے ہیں تو آپ کے نقصان کی تدبیریں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ اس کو نقصان دینا چاہیں تو پھر آپ کو تدبیریں نقصان پہنچانے کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے کسی کے زندگی کے معاملات میں جو نقصان کی صورتیں بن سکتی ہوں، آپ کو اس میں کبھی بھی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تحقیق تو نے مجھے دیا ہے یہ ملک، یہ تو نے بادشاہت دی، دنیا کے لحاظ سے تو نے مجھے بڑی عزت سے نوازا، اور اخروی اعتبار سے تو آپ اللہ کے ہاں بہت مقربین میں تھے، اور وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور آپ نے مجھے تعلیم دی، سکھلایا تو نے اللہ باتوں کو تعبیر دینا اور خوابوں کی تعبیر دینا، یہ ملکہ بھی تو نے مجھے عطا کیا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے رب، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، تجھ پہ ہی میں بھروسہ کرتا ہوں، اور تو ہی سب کی زندگیوں کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو یہ خاندان کتنا عرصہ اس کے بعد اکٹھا رہا۔ بعض حضرات نے کہا کہ کچھ مہینے، بعض نے کہا کچھ سال، بعض نے 27 سال تک کا بھی قول کیا ہے کہ اتنا عرصہ یہ اکٹھے رہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے میرے آبا و اجداد کے وطن میں دفن کرنا، یہاں نہ کرنا، یعنی اپنی آبائی وطن میں الخلیل میں لے جا کے القدس میں دفن کرنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہاں سے لے جا کر ان کو الخلیل میں دفن کیا، وہیں پہ آج ان کی قبر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان مصر میں رہا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا اس سورت کے شروع میں، آغاز میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہودیوں نے اہل مکہ سے کہا تھا کہ تم اس نبی سے پوچھو کہ اگر تم سچے پیغمبر ہو تو ہمیں یہ بتاؤ، اس سوال کا جواب دو کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں کیسے آئے تھے، یہ سوال تھا۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں اس طرح آئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام اکیلے آئے تھے، غلام بن کے بک کے مصر میں آئے، پھر آپ کا خاندان یہاں پہ آیا، اور پھر اس خاندان سے آگے بنی اسرائیل کی نسل پھیلی، اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کو یہاں سے قید یا غلامی سے چھڑوا کے فرعون سے لے گئے، تب یہ بنی اسرائیلی کم و بیش 6 لاکھ کی تعداد میں پہنچ چکے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد آپ کتنا عرصہ زندہ رہے؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ پھر آپ بہت تھوڑا وقت بعد میں زندہ رہے، بعض نے 1 ہفتہ لکھا ہے، 1 ہفتے کے بعد زندہ رہے، بعض نے اس سے بھی زیادہ عرصہ لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام زندہ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کم و بیش 150 سال کی زندگی پا کر دنیا سے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام 120 سال آپ کی عمر ہوئی جب آپ کی وفات ہوئی۔ اور اس کے بعد آخری بات اس حوالے سے کہ کیا زلیخا سے حضرت یوسف کا نکاح ہو گیا کہ نہیں، تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف سے زلیخا کا نکاح نہیں ہوا۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کا عمل یہاں اس صورت میں بیان کیا گیا ہے
اس طرح کا عمل نبی کی بیوی کی شان کے خلاف ہے۔ اگرچہ اس نے توبہ کر لی تھی اور بعد میں یہ وقت کی ولیہ بن گئی تھی، یہ زلیخا بعد میں ولیہ بن گئی تھی، اس لیے اب ہم جب ان کا ذکر کریں گے تو بڑے احترام سے کریں گے، کیونکہ انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو سابقہ گناہ پہ ملامت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ پیغمبر کی اہلیہ کی شان کے خلاف ہے کہ اس کی زندگی کبھی اس مزاج کی، اس طرز کی رہی ہو۔ بہرحال ایک طبقہ مفسرین کا یہ کہتا ہے کہ زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا بعد میں نکاح ہو گیا تھا جب وہ نیک خاتون بن گئیں، اور 3 اولادیں بھی ان سے ہوئیں۔ ایک بیٹے کا نام افراہیم تھا، ایک بیٹے کا نام عیسیٰ تھا، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رحمت تھا، اور بعض نے لکھا یہی رحمت تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بنی تھی، اور افراہیم کی نسل سے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے نائب تھے، اور ان کی وفات کے بعد یہ پھر پیغمبر اور نبی ہوئے تھے، حضرت یوشع ابن نون۔ تو بہرحال یہ تاریخی روایات ہیں، کسی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا توفنی مسلمہ، اے اللہ اب مجھے تو موت دے دے لیکن مسلمہ، ایسی حالت میں کہ میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، فرما برداری اور اسلام پہ موت دے۔ اور یہی ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو مسلمانی کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے مسلمانی کی موت دے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں بس اس دعا کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بس 7 دن دنیا میں رہے اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھے ملا دے موت کے بعد اپنے صالحین بندوں کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کی جماعت اور زمرہ میں میرا بھی شمار فرما۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بادشاہ تھا، آپ کو پہلے انہوں نے وزیر خزانہ بنایا تھا، پھر آپ عزیز مصر کی وفات کے بعد پھر آپ وزیر اعظم بن گئے تھے اس کے مقام پہ، اور اس کے بعد جب اللہ نے آپ کو نبوت دی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو نبی بھی تھے وقت کے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے آپ۔ تو جو اس وقت کا بادشاہ ریان ابن ولید تھا، جب آپ نے اعلان نبوت کیا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا، لیکن تاریخ کا ایک عظیم بادشاہ تھا یہ۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو اس کے بعد اس نے کہا حضرت یہ لے حکومت اب آپ کی ہے۔ فرمایا نہیں، حکومت آپ کی ہی رہے گی، میں آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا کلمہ بھی پڑھوں اور آپ پہ حکومت بھی کروں، کہ بادشاہ میں ہوں اور وزیر اعظم آپ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ حکومت آپ کی ہے۔ اس نے اپنے سر سے شاہی تاج اتار کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا اور خود شاہی محل سے نکل گیا اور کہا کہ اب آپ ہی ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ فائز ہیں، اب آپ کے اوپر کسی کا عہدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ پیغمبر کے اوپر کسی کا عہدہ ہو، اس لیے میں نہیں۔ تو یہ تاریخ کا ایک واحد بادشاہ نظر آتا ہے جس نے ایمان کے لیے کرسی چھوڑ دی کہ اب میں مومن ہو گیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اب میں کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، اور اس نے مکمل طور پر مصر کی بادشاہی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو نیل کے کنارے پہ لوگوں نے دفن کیا جو اس وقت مسلمان تھے۔ تو اللہ کی شان، جس طرف حضرت یوسف کی تدفین ہوئی اس طرف کی ساری زمینیں، وہ علاقہ سرسبز رہتا تھا۔ جو دوسری طرف کے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو ہمیں منظور نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں وہ سبزہ نہ ہو جو اس علاقے میں ہوتا ہے۔
تو لوگوں نے کہا چلو ہم اتنا عرصہ ہم نے بھی آپ کے وجود پاک کی برکات سے استفادہ کیا، چلو اب نیل کے دوسری طرف والوں کو، تو ان کی خبر کو یہاں سے منتقل دوسری طرف کیا۔ جب اس طرف منتقل کیا تو وہاں اس طرف میں سبزہ زیادہ ہو گیا اور اس طرف کا سبزہ گھٹ گیا، کم ہو گیا۔ تو اس طرح کی روایات بھی آتی ہیں۔ تو بارہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر مصر میں دفن کیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے حکم دیا جب آپ کا دور آیا کہ حضرت یوسف کی قبر کو یہاں سے منتقل کر کے اپنے باپ دادا کے ساتھ ان کی بھی تدفین کر دی جائے، تو ان کی قبر کو بھی پھر مصر سے منتقل کر کے فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اس کو بھی کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ ہیں غیب کی خبریں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے حاضر ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب برادران یوسف نے اتفاق کر لیا تھا اپنے معاملے پر، یعنی یوسف کو مار دینے پر سب جب متفق ہو گئے تھے تو آپ تو نہیں تھے، اور ہم نے وہ ساری باتیں آپ کو بتلا دی ہیں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی سے ہم نے آپ کو دے دی ہیں۔ تو چونکہ عالم الغیب ذات اللہ کی ہے اور غیب کے سارے خزانے اللہ ان کے مالک ہیں، اس لیے اللہ اسی میں سے اپنے نبیوں کو جتنا چاہتے ہیں تعلیم دیتے ہیں، لیکن کلی طور پہ عالم الغیب وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہر جگہ موجود اور حاضر و ناظر بھی اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ غیب کی خبر تھی، ہم نے وہی سے آپ کو بتا دی، اور جو کچھ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ کر رہے تھے آپ کو پتہ نہیں، آپ موجود نہیں تھے، آپ حاضر نہیں تھے، لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا۔ وہم یمکرون، جب وہ تدبیریں ان کے خلاف کر رہے تھے تو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، کسی نے ان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ہم نے آپ کو بذریعہ وحی ان سب کی اطلاع کر دی ہے۔